مصر سے اپنے سفر کے تیسرے مہینے میں سب سے پہلے دن بنی اسرائیل سینائی کے ریگستان میں پہنچے۔ لوگوں نے رپیدیم کو چھوڑ دیا تھا اور سینائی کے صحرا میں آ پہنچے تھے۔ بنی اسرائیلیوں نے ریگستان میں پہاڑ کے قریب ڈیرا ڈالا۔ تب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر خدا کے پاس گیا۔ پہاڑ پر خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ باتیں بنی اسرائیلیوں یعقوب کے خاندانوں سے کہو، اور تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ میں نے مصر کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے دیکھا کہ میں نے تم کو مصر سے باہر ایک عقاب کی طرح اپنے پروں پر اٹھا کر نکالا اور یہاں اپنے پاس لے آیا۔ اس لیے اب کہتا ہوں کہ تم لوگ اب میرا حکم مانو، میرے معاہدے کی تعمیل کرو۔ اگر تم میرا حکم مانو گے تو تم میرے خاص لوگ بنو گے۔ ساری دنیا میری ہے، تم میرے لیے ایک مقدس قوم اور کاہنوں کی سلطنت ہو۔ موسیٰ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہے انہیں بنی اسرائیلیوں سے ضرور کہہ دینا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آیا اور لوگوں کے بزرگوں کو ایک ساتھ بلایا۔ موسیٰ نے بزرگوں سے وہ باتیں کہے جنہیں کہنے کے لیے خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر تمام لوگ ایسے ساتھ بولے، ہم لوگ خدا کی کہی ہر بات مانیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام خدا کے پاس پہاڑ پر لوٹ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس کے حکم کی تعمیل کریں گے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں گھنے بادل میں تمہارے پاس آؤں گا، میں تم سے بات کروں گا، سب لوگ مجھے تم سے بات کرتے ہوئے سنیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ تم پر بھی بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ یقین کریں۔ تب موسیٰ نے خداوند کی وہ تمام باتیں بتائے جو لوگوں نے کہے تھے۔ خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آج اور کل تم خاص مجلس کے لیے لوگ کو ضرور تیار کرو۔ لوگوں کو اپنے لباس دھو لینے چاہیے اور تیسرے دن میرے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تیسرے دن میں خداوند سینا کے پہاڑ سے نیچے آؤں گا اور تمام لوگ مجھے خداوند کو دیکھیں گے، لیکن ان لوگوں سے ضرور کہہ دینا کہ وہ پہاڑ سے دور ہی ٹھہرے۔ زمین پر ایک لکیر کھینچنا اور لوگوں کو اس سے پار نہ ہونے دینا۔ اگر کوئی آدمی یا جانور پہاڑ کو چھوئے گا تو اسے یقیناً مار دیا جائے گا، وہ پتھروں سے یا تیروں سے مارا جائے گا، لیکن کسی بھی آدمی کو لکیر کو چھونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لوگوں کو بغل بجنے تک انتظار کرنا چاہیے، اور صرف اسی وقت جب بغل بجے انہیں پہاڑ پر جانے دیا جائے گا۔ موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترے اور لوگوں کے پاس گئے اور خاص نشست کے لیے انہیں تیار کیا۔ لوگوں نے اپنے لباس دھوئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، خدا سے ملنے کے لیے 3 دن میں تیار ہو جاؤ۔ اسی وقت مردوں کو عورتوں نہیں چھونا چاہیے۔ تیسرے دن صبح پہاڑ پر گہرا بادل چھا گیا، بجلی کی چمک اور بادل کی گرج اور بگل کی تیز آواز ہوئی۔ چھاؤنی کی سب لوگ ڈر گئے۔ تب موسیٰ لوگوں کو پہاڑ کی طرف خدا سے ملنے کے لیے چھاؤنی کے باہر لے گئے۔ سینائی پہاڑ دھوئے سے ڈھکا ہوا تھا۔ پہاڑ سے دھواں اس طرح اٹھا جیسے کسی بٹی سے اٹھتا ہو۔ ایسا تب ہوا جیسے ہی خداوند آگ میں پہاڑ پر اترا، اور ساتھ ہی سارا پہاڑ بھی کانپنے لگا۔ بگل کی آواز تیز سے تیز تر ہو گئی۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے بات کی گرج میں، خدا نے اسے جواب دیا۔ خداوند سینائی پہاڑ کی چوٹی پر اترا اور موسیٰ علیہ السلام کو اوپر آنے کے لیے کہا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اوپر گیا۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جاؤ اور لوگوں کو انتباہ دو کہ وہ میرے پاس نہ آئے نہ ہی مجھے دیکھے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ مر جائیں گے، اور اسی طرح بہت سی موتیں ہو جائیں گے۔ ان کاہنوں سے بھی کہو جو میرے پاس آئیں گے کہ وہ اس خاص ملاقات کے لیے خود کو تیار کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو میں انہیں سزا دوں گا۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، لیکن لوگ پہاڑ پر نہیں آ سکتے،
تو نے بالکل ہی ایک لکیر کھینچ کر پہاڑ کو مقدس سمجھنے اور اسے پار نہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ خدا نے اسے کہا لوگوں کے پاس جاؤ اور ہارون کو لاؤ، اپنے ساتھ واپس لاؤ، لیکن کاہنوں اور لوگوں کو مت آنے دو۔ اگر وہ میرے پاس آئے